أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم۔ محترم حضرات اور معزز سامعین و ناظرین اور پیاری مائیں اور بہنیں، آج انشاءاللہ ہم سورۃ المعارج پڑھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورت ہونے کا مطلب وہی ایک دم صاف صاف ظاہر ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ بار بار عذاب کا ذکر کر رہے ہیں، آپ وہ عذاب لا کر دکھائیے، تو گویا اس میں تنبیہ اور ڈرایا گیا ہے ان کفار و مشرکین کو جو مطالبہ کرتے تھے عذاب کا اور مذاق اڑاتے تھے قیامت کا، آخرت کا، جنت کا اور دوزخ کا، ان سب کا وہ مذاق اڑاتے رہتے تھے۔ تو گویا ان کو جو ہے ڈرایا گیا ہے، اور وہ چیلنج کرتے تھے، کفار مکہ چیلنج کرتے تھے کہ وہ عذاب لا کر تو دکھاؤ، آپ بار بار عذاب کا تذکرہ کر رہے ہیں، وہ لا کر دکھائیے۔ تو جو اسپیچ ہے، یہ پوری تقریر ہے سورہ معارج میں، یہ گویا اللہ تعالیٰ نے تقریر کی ہے، اور اس سب تقریر میں جو ہے اسی کا جواب ہے، اور ان کو جو ہے اچھی طرح جواب دیا گیا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع، کہ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے۔ سائل مانگنے والا، اردو میں بھی یوز ہوتا ہے بہت کہ سائل آ گیا ہے مانگنے والا، کہ جو ہے نا مانگنے والے نے مانگا ہے بعذاب، عذاب، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ وہ عذاب کس کو آ کر رہے گا، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ تو آگے واقع للکافرین، یہ کافروں پر آئے گا، لیس لہ دافع، اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی اس عذاب کو روک نہیں سکتا، یہاں نہیں تو قیامت میں ضرور بھی ضرور وہ عذاب آ کر رہے گا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اگر عذاب نہیں بھیج رہے ہیں ان پر، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی خاص مصلحت ہے۔ ہم نے سورہ قلم کے آخر میں پڑھا ہے من اللہ ذی المعارج، اور یہ عذاب کس کی طرف سے آئے گا؟ یہ عذاب آئے گا اس اللہ کی طرف سے جو بہت بلندیوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے بلند ہے، العلی، بہت بلند ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح، اتنے بلند ہیں کہ جو فرشتے بھی اور حضرت جبرائیل بھی ان کی جانب جو ہے چڑھ کر جاتے ہیں۔ کوئی بلندی پر ہو تو چڑھ کر جاتے ہیں۔ یہ سب ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، چڑھ کر جاتے ہیں، ورنہ یہ ضروری نہیں کہ باقاعدہ ایک زینہ ہو جس پر فرشتے چڑھ رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ ایک جگہ جو ہے بیٹھے ہوئے ہوں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند اور عظیم شخصیت ہے، یہ سب انداز اپنایا گیا ہے۔ اور یہ عذاب کب آئے گا؟ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہ عذاب آئے گا اس دن کہ جس دن کی مقدار جو ہے 50,000 سال کے برابر ہوگی، یعنی اتنا بڑا دن ہوگا وہ قیامت کا دن، گویا جیسے 50,000 سال اس دنیا کے ہوں، دنیا کے، ہماری اس دنیا کے 50,000 سال، اور قیامت کا جو اس دن روز محشر کا ایک دن گویا برابر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا تھا کہ اتنا بڑا دن ہوگا، یہ تو بڑی دقت ہو جائے گی، بڑی پریشانی ہو جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومنوں کے لیے یہ دن تو بہت ہی شارٹ ہوگا، مومنوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن جو منکرین ہوں گے، جو کافرین ہوں گے، ان کو ایسا محسوس دے گا یہ کہ ارے اتنا بڑا دن ہوگا، یا دن کاٹے نہیں کٹتا ہے۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے ایسا کہ انسان اگر بالکل فری ہے، بالکل فری انسان ہو اور مدت ہو گئی ہو، جیسے مثال طور پر لاک ڈاؤن میں دن کاٹے نہیں کٹتے تھے، ارے بھائی کیا ہو گیا، دن کاٹے نہیں کٹتے تھے، تو گویا ایک دن بھی ایسا لگتا تھا کہ گویا 24 گھنٹے کے بجائے 48 گھنٹے کا ہو رہا ہے دن، ایسا محسوس ہوتا تھا۔ لیکن اگر کوئی آدمی بزی رہتا ہے، ٹھیک ہے، اسے مستقل اس کا اپنا ایک روٹین ہے کہ وہ صبح 9 بجے آفس جاتا ہے، شام کے 5 بجے وہ اپنے گھر آ جاتا ہے، گھر آتے ہی وہ جو ہے اس کی بیوی وغیرہ کھانا تیار کر کے رکھتی ہے، کھانا کھاتا ہے، کھانا کھاتے ہی وہ جم چلا جاتا ہے، یا جم سے پہلے کھانا کھا لیتا ہوگا،
اس کا جیسا روٹین ہوگا، اس کے بعد پھر وہ سو جاتا ہے یا اپنے بیوی بچوں سے تھوڑا سا جو ہے باتیں کرتا ہے اور پھر وہ سو جاتا ہے، صبح ہی اٹھتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ تو اگر کسی آدمی کا روٹین رہتا ہے تو دن کا جو ہے پتہ نہیں چلتا، دن کب گیا، کب صبح ہوئی، کب رات ہوئی، تو جو ہے محسوس نہیں دیتا۔ اگر کسی آدمی کا باقاعدہ جو ہے نظام ہو، پورے دن کا ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہو، جس کا ٹائم ٹیبل ہوگا اس کا دن بہت جلدی، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ دن کس طرح گیا۔ لیکن جس کا ٹائم ٹیبل ہی نہ ہو، بالکل فری آدمی ہو، تو ایک ہفتہ ایک مہینہ تو اسے محسوس ہوگا ایک دم دن کٹ جائے گا، لیکن جس کو کوئی کام نہ ہو تو اس کے لیے دن کاٹنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کفار مکہ کو وہ دن ایسا محسوس دے گا کہ ارے بہت بڑا دن ہو گیا ہے۔ تو جو ہے مومنوں کے لیے وہ دن لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ قرآن کریم میں بیان فرمایا گیا ہے۔ حدیث شریف میں بھی کتنا مختصر بتایا گیا کہ جیسے نماز پڑھی، فرض نماز پڑھنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی ہی دیر کا گویا وہ دن محسوس ہوگا، اتنا چھوٹا گویا وہ دن ہو جائے گا مومنوں کے لیے۔ فصبر صبرا جمیلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے تو آپ جو ہے بہت ہی خوبصورت صبر کیجئے، یعنی عذاب کا جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں اس مطالبے کے چکر میں بالکل اپنے آپ خود کو ٹینشن نہ دیں، آپ صبر سے کام لیجئے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا، کہ بے شک یہ لوگ اس عذاب کو تو دور دیکھ رہے ہیں، یرونہ اسے سمجھ رہے ہیں کہ وہ بہت دور ہے، لیکن وَنَرَاهُ قَرِيبًا ہم اس عذاب کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی قریب ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما۔ اب یہاں سے قیامت کا گویا تذکرہ ہو رہا ہے کہ آسمان اس دن ہو جائے گا، کیسا ہو جائے گا؟ کالمہل، جیسے جو ہے تیل کی تلچھٹ ہو، جیسے تیل ہو جاتا ہے بالکل جو ہے پھونک مارو اڑ جائے گا، اس کے جو نیچے کا تلچھٹ ہوتا ہے جو اوریجنل تیل ہوتا ہے اس کے اندر وہ ملے گا، تو اس کی طرح آسمان ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ اور پہاڑ ہو جائیں گے رنگین روئی کی طرح، کہ پھونک مارو اڑ جائیں گے، یا پھر رنگین، کیونکہ اون جو ہے وہ رنگین ہوتی ہے، اون وہ کپڑے والی جو اون ہوتی ہے تو وہ رنگین ہوتی ہے، تو پہاڑ ہی الگ الگ طرح کے رنگین ہوتے ہیں، پہاڑ اس طرح ہو جائیں گے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے گویا۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ایک دوست دوسرے دوست سے پوچھے گا بھی نہیں، کچھ نہیں پوچھے گا، اور یہ نہیں کہ جو ہے ان کو موقع نہیں ملے گا دیکھنے کا۔ قرآن میں آگے اللہ فرماتے ہیں یُبَصَّرُونَهُمْ وہ ایک دوسرے کو دکھلائے جائیں گے۔ آدمی دیکھے گا ارے وہ ہے میرا دوست، میرے ساتھ رہتا تھا، لیکن وہ اس سے بالکل نہیں پوچھے گا کہ بھائی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونے جا رہا ہے، بالکل نہیں پوچھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آدمی کو وہاں پر اپنی پڑی ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے کوئی دو آدمی جیل جا رہے ہو تو جو ہے وہ دوسرے سے نہیں پوچھے کہ بھائی کیا بننے جا رہا ہے تیرے ساتھ، اسے معلوم ہے بھائی بہت ہی برا حشر ہونے والا ہے، اپنی جان بچا لے کسی طرح۔ تو وہاں پر بھی نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اس کی کیفیت دیکھیے آگے کیا ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ جو مجرم ہوگا وہ یہ چاہے گا کہ کاش وہ اس دن کا جو عذاب ہوگا اس دن کے عذاب سے کسی طرح بچ جائے۔ کیسے بچ جائے؟ ببنی اپنے بیٹوں ہی کو فدیے کے طور پر دے دے کہ بھئی تم میرے بیٹوں کو تکلیف دے دو بس مجھے نہ دو۔ وصاحبتہ اپنی بیوی کو فدیے کے طور پر دے دے گا کہ میری بیوی کو تکلیف دے دو بٹ مجھے نہ دو۔ وَأَخِیہ اور اپنے بھائی کو بھی فدیے کے طور پر دے گا۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ اور پورے کے پورا خاندان کو وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، اگرچہ وہ دے نہیں سکتا لیکن کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ ایسی سچویشن ہو جائے گی کہ آدمی بیوی بھائی بہن بچے کسی کو کچھ نہیں سمجھے گا قیامت کے دن۔ یہ نہیں کہ جو ہے بس مجھے تکلیف دے دو بٹ جو ہے میری بیوی کو رہنے دیجئے، میرے بچوں کو رہنے دیجئے، نہیں، قیامت کے دن اپنی فکر ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ 30ویں پارے کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا کہ بھائی مجھے تو اپنا حساب دینا ہے، میں کسی طرح بچ جاؤں۔ ابھی ہم اس پر یقین نہیں کر سکتے، ہمیں یقین نہیں آ سکتا کہ ایک بیوی شوہر کو چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہے، یا ایک شوہر بیوی کو چھوڑ کر کیسے بھاگ سکتا ہے۔ ایک گونا برداشت کر سکتا ہے جو ہے شوہر بچوں کے معاملے میں کمپرومائز کر سکتا ہے کہیں نہ کہیں بچوں کے معاملے میں، لیکن بیوی کے معاملے میں شوہر کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا،
کہیں زیادہ بچوں سے بھی زیادہ اس کو بیوی سے محبت ہوتی ہے، لیکن وہاں قیامت کے دن وہ بیوی کو بھی گویا بالکل کچھ نہیں سمجھے گا، سوچے گا کہ میری بیوی کو تکلیف دے دو بٹ مجھے نہ دو، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ جس نے جو اعمال کیے ہوں گے ان کو انہی اعمال کا بدلہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ کھینچا ہے جو بظاہر ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن ایسا ہو کر رہے گا قیامت کے دن، اتنا ہولناک ہوگا اور اتنا سخت ہوگا۔ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ بلکہ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب لوگوں کو وہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ ان سب کو عذاب دے دو لیکن مجھے عذاب نہ دو۔ ثُمَّ يُنْجِيهِ یعنی وہ کس لیے دے گا ان سب کو؟ فدیے کے طور پر، کہ تاکہ وہ اس کو بچا لیں، اس کو نجات دے دیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ کلا ہرگز نہیں، کلا کے معنی عربی میں ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہا لظا وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، شعلے مارتی ہوئی ایک آگ ہوگی۔ نزاعۃ للشوا نزاع کھینچ لے گی، کھال تک اکھاڑ لے گی، وہ کھالوں کو کھینچ لے گی، ایسی آگ ہوگی۔ تدعو من ادبر وتولا پکارے گی اسے کہ جس نے روگردانی کی ہوگی، وتولا اور پیٹھ پھیر کر جو بھاگا ہوگا، یعنی جس نے حق سے منہ موڑا ہوگا اور حق کی بات نہیں مانی ہوگی، وہ آگ اس کو پکارے گی، آواز دے گی کہ آ جاؤ آ جاؤ۔ کن کو عذاب دے گی؟ لیکن آواز کن کو دے گی؟ یہ عذاب کس کے لیے ہوگا؟ جو حق سے منہ موڑتے ہیں، جو قرآن کریم کو نہیں مانتے، ان لوگوں کے لیے یہ عذاب ہوگا۔ اور کن لوگوں کے لیے؟ وَجَمَعَ فَأَوْعَى جنہوں نے مال کو جمع کر کے رکھا، فَأَوْعَى پھر اس کو اٹھا کے بھی رکھا۔ ایک تو جمع کرنا ہے، ایک یہ اس کو اٹھا کر رکھنا، اردو میں بول سکتے ہیں سینت سینت کر رکھنا، اردو میں بولتے ہیں، بار بار اسے گنے جا رہا ہے، سینت سینت کر بالکل بچا کر رکھتا ہے۔ 10 روپیہ کوئی سامان لائے پھر گنتا ہے ارے کتنے رہ گئے ہیں۔ تو جو اس طرح کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسندیدہ ہے ایسا شخص۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ نے اپنی محنت سے کمایا ٹھیک ہے، لیکن یہ محنت کی توفیق کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی۔ یہ چانسز کس نے دی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے دیے۔ سیم آپ ہی کی طرح محنت دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں لیکن ان کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، آپ کا چل رہا ہے، اس کا مطلب اس اللہ تعالیٰ آپ کو نواز رہے ہیں۔ تو آدمی مال کماتا ہے تو اس میں دوسروں کا حصہ ضرور ہونا چاہیے، اس صدقہ خیرات اس میں سے کرتا رہے، اس کو بالکل اپنی ہی کمائی کا ثمرہ پھل نہ سمجھے۔ دیکھیے ہم نے آپ کو بابا بتایا کہ قرآن میں کئی جگہ آ گیا ہے نماز کے ساتھ ساتھ تذکرہ مال کا، کہ وہ جہنم میں اس لیے جائیں کہ وہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مال جمع کرتے رہتے تھے۔ تو اس ٹائپ کے کئی تذکرہ آ گئے، یہاں پر بھی یہی آیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے تو حق ادا کرو ہی، لیکن حقوق العباد جو بندوں کے حق ہیں وہ بھی ادا ہونے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجَمَعَ فَأَوْعَى اور یہ آگ پکارے گی اس کو کہ جس نے مال کو جمع کر کے رکھا اور پھر اس کو سینت سینت کر رکھا۔ اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا بے شک انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے وہ بڑا ہی کم ہمت، بے صبرہ پیدا کیا گیا ہے، اس کے وہ کم ہمت ہوتا ہے۔ کس طرح کم ہمت ہوتا ہے؟ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جزوعا گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اگر اسے کچھ اچھائی پہنچ جاتی ہے، اس کی لائف اچھی چل جاتی ہے، پٹری پہ چڑھ جاتی ہے، منوعا تو پھر وہ جو ہے بہت بخیل بن جاتا ہے۔ منع کے معنی آتے ہیں منع کرنا، نہ دینا، وہ نہ دینے والا بن جاتا ہے، منع کرنے لگتا ہے۔ اور بیمار ہو جائے تھوڑا سا، کیا کہتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دیں، میں انشاءاللہ فلاں مسجد میں اتنا صدقہ کروں گا یا فلاں غریب کو میں اتنے پیسے دوں گا۔ آدمی یہ سوچتا ہے، لیکن جب وہی شخص ٹھیک ہو جاتا ہے تو وہ سب بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منظر کھینچا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اگر اسے اچھائی پہنچ جاتی ہے، اس کا کاروبار چل جاتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ بخیل بن جاتا ہے، لالچ آنے لگتا ہے اس کو۔ انسان کیا سوچتا ہے؟ جب شروع میں انسان کوئی دکان کھولتا ہے تو اگر وہاں پر کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے تو وہ منع نہیں کر سکتا بالکل بھی۔ وہ کیا سوچے گا کہ بھائی نئی دکان کھولی ہے، تھوڑا سا جو ہے اللہ تعالیٰ کو بھی تو وہ کرنا ہے، تو یہ مانگنے والا ہے تو اس کو ضرور وہ پیسے دے گا۔ لیکن وہی دکان اگر جو ہے آگے جا کے بڑی ہو جاتی ہے اور وہ پورا ایک کوئی مال ٹائپ سے کا بن جاتا ہے یا وہ اسٹور بن جاتا ہے بڑا،
تو وہاں پر کوئی وہ جو ہے بیکاری پر نہیں مار سکتا، پھر کوئی پر مارے گا تو وہ اس پر غصہ ہوگا۔ تو انسان کیا ہے، آٹومیٹکلی انسان کے اس میں کیا رکھا گیا ہے مزاج میں، کہ وہ بڑا ہی جو ہے پریشان ہو جاتا ہے اگر اسے تکلیف ہوتی ہے، اور اگر اسے اچھائی بالکل صحیح رہتا ہے وہ، تب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا، بخیل بن جاتا ہے۔ اگر اللہ فرماتے ہیں اس کا علاج بتا رہے ہیں الا المصلین، لیکن یہ حال سب کا نہیں ہوتا۔ یہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک انسان ایسا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے دنیا میں ہر ٹائپ کے انسان ہوتے ہیں، آپ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایسے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہی کا تذکرہ کر رہے ہیں گویا الا المصلین۔ لیکن یہ حال ان لوگوں کا نہیں ہوتا جو نماز پڑھتے ہیں۔ دیکھیں نماز وہی شخص، نماز کی پابندی کون کرے گا؟ جو واقعی ایمان کو ایمان سمجھتا ہوگا، جس کے اندر تھوڑی سی غیرت ہوگی ایمان کی، وہی نماز پڑھتا ہوگا۔ اور خالی نماز نہیں، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، مستقل 5 وقتہ نمازی ہیں، عید کے نمازی نہیں ہے، یا خالی جمعے کے نمازی نہیں، بلکہ 5 وقتہ نمازیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جو 5 وقتہ نمازی ہے ان کا یہ حال نہیں ہوگا۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور یہ وہ لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جن کے مالوں میں جو ہے ایک حق رہتا ہے، طے حق رہتا ہے، معلوم جو بالکل طے ہے، یعنی وہ لوگوں کے لیے گویا فقیر و مسکین کے لیے اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ نکالتا ہے، گویا زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتا ہے، صدقہ وغیرہ بھی ادا کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا مال دیا، مثال کے طور پر میں نے مہینے میں اتنے روپے کمائے تو میں 2% یا 1% میں غریب کو دوں گا۔ للسائل والمحروم، کس کے لیے حق ہوتا ہے؟ وہ مانگنے والے کے لیے، والمحروم، اور جو محروم ہوتا ہے، جو مانگتا نہیں ہے۔ 2 طرح کے ہوتے ہیں مسکین جو ہوتے ہیں، وہ فقیر 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو مانگ لیتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ ان کو دیں تو یقیناً ثواب کا کام ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانگ نہیں سکتے، جن کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ وہ مانگے۔ ان کا چاہے تو خاندانی بیک گراؤنڈ ہو کہ وہ خاندان میں کیسے سمجھے جائیں گے، اس کی وجہ سے بھی آدمی نہیں مانگتا، یا وہ شرم محسوس کرتا ہے، ذلت محسوس کرتا ہے، عار محسوس کرتا ہے کہ وہ مانگ نہیں سکتا۔ ایسے لوگوں کا ہمیں دھیان رکھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے والمحروم، جو بے سوالی ہوتے ہیں، مانگ نہیں سکتے، ان کو ہمیں ان کی ہیلپ کرنی ہوگی، ان کی مدد کرنی ہوگی۔ یا جو محروم، جو بالکل لٹ پٹ گئے ہوں، جن کا سب کچھ اجڑ گیا ہو، گھروں میں آگ لگ گئی ہو، یا سیلاب آ گیا ہو، جیسا کہ آج کل آپ حیدرآباد کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کے گویا گھر تباہ و برباد ہو گئے، سب چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، یا فسادات ہو جاتے ہیں کہیں پر تو لوگ پورا کا پورا گاؤں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ 2013 کے اندر مظفر نگر فسادات ہوئے تھے، بہت مشہور و معروف ہیں، تو وہاں دیکھیے وہ پوری کی پوری بستی بھی جو ہے مسلمانوں کی خالی ہو گئی تھی، وہ دوسری جگہ جا کر بس گئے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن دوسرے لوگوں نے، مسلمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جذبہ رکھا ہے، پورا جو بھی جو ہے اس میں گویا فسادات کے اندر، یا جو ہے کوئی بھی سیلاب وغیرہ آتا ہے، کچھ بھی ہو جاتا ہے، یا ابھی دہلی جو فسادات ہوئے تھے تو مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ٹیم نے اس میں مدد کی۔ تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ رکھا ہے کہ وہ دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، تو یہ جذبہ بہت ہی قابل قدر ہے، اس کو ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی بالکل کہیں نہ کہیں حصہ لیتے رہنا چاہیے خیر کے کاموں میں۔ ہم جو مال خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر دیتے ہیں، آپ آزما کر دیکھ لیجئے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں یقینی نہیں ہے تو اس کی تو بات الگ ہے، ایک ہی آپ کو یقین ہے کہ ہم دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ دے گا، اس کو آپ ایک بار آزما کر ہی دیکھ لیں کہ آج ہم جو ہے فلاں کے لیے، یا فلاں جو کا گھر اجڑ گیا اس کے لیے ہم اس کے کھانے کا یا اس کے رہنے کا ہم انتظام کر کے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یقیناً ہمیں نوازے گا۔ اب وہ نوازنا یہ نہیں ہے کہ کہیں سے اوپر سے جو ہے وہ پیسوں کی بارش ہو جائے گی، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ نوازنا اسے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ پریشان تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ آپ کے بچوں کی اگر کہیں جاب نہیں لگ پا رہی ہے تو بچوں کی جاب لگ جائے گی، اللہ تعالیٰ نواز دیں گے۔ یا آپ کے جو سیلری تنخواہ ہے اس سیلری میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، یا جو ہے آپ کو کچھ ایوارڈ سے بھی نوازا جا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو
ضرور بھی ضرور عطا کریں گے اگر ہمیں یقین ہے، دنیا میں بھی عطا کریں گے اور آخرت میں تو عطا کریں گے ہی۔ تو اس لیے للسائل والمحروم کہ جو ہے سوالے اور بے سوالے دونوں کا ہی لحاظ کرنا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یصدقون بیوم الدین، اور یہ وہ لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ گویا اس عذاب سے دور رہیں گے۔ تذکرہ کیا چل رہا ہے؟ انہی لوگوں کا کہ جو عذاب سے دور رہیں گے، جہنم پکارے گی، آگ پکارے گی ان کو کہ جنہوں نے حق سے منہ موڑا، ان کو نہیں پکارے گی کہ جن کا تذکرہ یہ چل رہا ہے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہے روز جزا کو، الدین بدلے کے دن کو بالکل سچ جانتے ہیں۔ صدق یصدق، اس کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو بالکل سچ جانتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ مشفق کے معنی عربی میں ڈرنے کی بھی آتے ہیں، اور مشفق کے معنی عربی میں شفقت کرنے کے بھی آتے ہیں، لیکن شفقت کرنے کے تب آئیں گے جب اس کے بعد علا بھی یوز ہوتا ہے۔ علا تو علا کے ساتھ یوز ہوتا ہے تب وہ شفقت کرنے کے معنی میں آ جاتا ہے، لیکن بغیر علا کے یوز ہوگا اگر عربی میں تو وہ ڈرنے کے معنی میں آ جاتا ہے۔ تو جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذاب ربہم غیر مأمون، اور بے شک تمہارے رب کا عذاب، جو ان کے رب کا عذاب جو ہے وہ ایسی چیز نہیں کہ اس سے ڈرا نہ جائے، وہ ڈرنے والی چیز ہے، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ تو یہ لوگ ہیں، ان لوگوں سے جو ہے جہنم کی آگ گویا دور رہے گی۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فروج انسان کا جو مخصوص پارٹ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، یہ والی آیت دیکھیے گویا ایک خاص پوائنٹ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ یہیں پر روک دیتے آیت کو والذین هم لفروجہم حافظون، بس اسٹاپ کر دیتے یہیں پر، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو مطلب کیا ہو جاتا کہ جو بالکل بھی اپنی خواہشات گویا پوری نہیں کرتے، لوک لگا کر رکھتے ہیں، گویا جو سنیاسی اور راہب ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں گویا اس ٹائپ کے پھر ہمیں بننا پڑتا۔ تو اسلام میں کیا ہے، انسان کی جو خواہش ہوتی ہے اس کو پورا کرنا، یہ وہ نہیں کہ وہ حرام ہے پورا کرنا، نہیں، اس کو پورا کرنا جائز ہے لیکن اس کا طریقہ ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ یہیں پر روک دیتے والذین هم لفروجہم حافظون کہ جہنم سے وہ لوگ دور رہیں گے جو اپنی گویا شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ ساری زندگی آدمی کو پھر یہ کام نہیں کرنا پڑتا، یہ نہیں کرے گا تبھی وہ جنت میں جا سکتا ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے فرمایا الا علی ازواجہم، لیکن اگر بیویاں ہیں، او ما ملکت ایمانہم، یا پھر ان کی باندیاں ہیں، فإنہم غیر ملومین، تب کوئی حرج نہیں ہے، تب ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ یہ دو راستے ہیں، یہاں سے انسان اپنی گویا خواہش کو پوری کر سکتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے دیکھی کتنا اہم پوائنٹ بتایا ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے اس کے اندر دیکھیں گے قد سمع اللہ جو پارہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے ہیں کہ جب جو ہے جمعے کی نماز کے لیے پکارا جائے تو دوڑو، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور یہ جو خرید و فروخت کرتے ہو، سیلنگ، یہ سب چھوڑ دو، یعنی گویا دکانیں بند کر دو بالکل۔ اب اگر اللہ تعالیٰ یہیں پر جو ہے اینڈ کر دیتے تو گویا پھر ہماری دکانیں بند رہتی پھر، لیکن اللہ نے آگے کہہ دیا کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز پوری ہو جائے تو پھیل جاؤ زمین میں، اللہ کا رزق تلاش کرو، یعنی دکانیں کھول لو گویا۔ تو وہ کہنا پڑا ہے تاکہ، کیونکہ قرآن کریم کا ایک ایک ورڈ کو ہم بہت ہی سیریس لیں گے، یہ نہیں کہ اچھا نارمل بات کہتی ہے، ہاں ٹھیک ہے، جو ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مطلب حفاظت کرتے ہیں، جو ہے اس کے اندر دوسرا حکم تو نہیں آیا ہے، یعنی جائز طریقے سے پوری کرتے ہیں وہ تو نہیں ہے، تو آدمی خود معنی نہیں نکال سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آگے آیت کہی ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، کہ یا تو بیوی ہو یا پھر باندھی ہو، جیسا کہ پہلے زمانے میں ہوتی تھی، وہ آج کے دور میں وہ سب سسٹم نہیں ہے۔ فإنہم غیر ملومین، تو ان پر جو ہے ایسے جو ہے اس طرح اپنے آدمی خواہش پوری کر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك،
اب یہیں پر اینڈ نہیں کیا، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ کوئی آدمی تیسرا راستہ اختیار کرنا چاہے، یعنی اس سے آگے حدود کو پھلانگے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہ لوگ بہت ہی حد سے گزرنے والے ہیں۔ کون لوگ؟ کہ جو بیویوں کو یا پھر باندیوں کو چھوڑ کر تیسری جگہ جاتے ہیں، تو وہ بہت ہی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا ہے کہ وہ بہت ہی حد سے گزرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کا فیصلہ اس سلسلے میں بہت ہی سخت ہے، خاص طور سے زنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کی سزا بھی بہت سخت رکھی گئی ہے اسلام میں۔ اگر جو ہے آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر کس قدر واقعات جو ہے یہ ہو رہے ہیں، تو اس کا واحد حل اگر وہی ہو کہ جو اسلام میں ہو، تو ظاہر سی بات ہے کوئی اس کی جرات نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں دیکھیے الفاظ بھی کتنے جو ہے ناپ تول کر یوز کیے گئے ہیں۔ اس برائی کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی مت جائیے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وَلَا تَزِنُوا، اور تم لوگ زنا مت کرو، یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس میں کہیں زیادہ امپورٹینس ہے اور زیادہ توجہ دلائی گئی ہے اس کی شناعت کی، اس کی برائی بتائی گئی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے یہ زیادہ اچھا طریقہ ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ قریب بھی کا مطلب کیا نہ جاؤ؟ کہ جو اس کے چانسز ہو سکتے ہیں، جو چانس مل سکتے ہیں، ان چانس کو بھی آپ مت حاصل کرو۔ شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر بات چیت سے، یا آج کل موبائل کا زمانہ ہے، چیٹنگ وغیرہ سے شروعات ہو جاتی ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ چیٹنگ مت کرو۔ جو طریقہ ہو سکتا ہے قریب آنے کا، اس برائی میں پڑنے کا، جو سورس ہو سکتا ہے، اس سورس کو بھی بالکل مت حاصل کرو۔ تو گویا وَلَا تَقْرَبُوا، قریب بھی نہ جاؤ۔ جو سورسز ہو سکتے ہیں وہاں بالکل نہیں جانا ہے۔ قرآن نے اسی پر روک لگا دی ہے گویا۔ اسی لیے آپ اگر کسی سے وہ پوچھیں گے مسئلہ کہ کسی سے بات کرنا کیسا ہے، تو آپ کہیں تو فوراً جواب آئے گا کہ اگر فتنے کا اندیشہ ہے، گناہ کا اندیشہ ہے، تو بالکل حرام ہے۔ لیکن اگر گناہ کا اندیشہ نہیں ہے، کوئی سوال پوچھ رہا ہے یا جو ہے کوئی دینی مسئلہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو وہ بالکل جو ہے بات کرنا حرام ہوگا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے بالکل گویا پابندی لگا دی ہے ہر چیز پر۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہاں پر بھی کہا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور جو اپنی امانتوں کی پاسداری کرتے ہیں، جو ان کے پاس امانتیں رکھی گئی ہیں وہ امانت ضائع نہیں کرتے۔ وعہدہم، اور جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے اس کو بھی وہ ضائع نہیں کرتے، اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ امانت بھی جو ہے انسان کو امانت دار ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں باقاعدہ فرمایا گیا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ آپ جو ہے تم کو حکم دیتے ہیں کہ تم امانتیں ان کے مالکان کے سپرد کر دو۔ انسان کے پاس امانت اب امانت یہ نہیں کہ آپ کے پاس روپیہ پیسہ یا کوئی چیز ہی رکھی جائے، بھئی کسی نے آپ کو اپنا جو ہے سیکریٹ بتایا، راز بتایا، وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے، اس کو دوسروں سے شیئر نہ کیا جائے۔ عام طور سے دوست کو بتلاتا ہے، یا سہیلی کو بتلا دیتی ہیں، تو وہ ایک راز ہوتا ہے، اس کو دوسروں سے شیئر نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو امانت یہ نہیں ہے کہ جو ہے آپ کے پاس کچھ چیز ہی رکھی جائے، بلکہ مجلسیں بھی امانت ہوتی ہیں۔ مجلسیں میٹنگ ہوتی ہے، بعض جو ہے سیکریٹ میٹنگ ہوتی ہیں، تو جو ہے مجلسیں بھی امانت ہوتی ہے، تو ان کی بھی بات کو شیئر نہیں کیا جانا چاہیے۔ میاں بیوی کی جو بات چیت ہوتی ہے آپس میں، وہ بھی گویا کیا ہوتی ہے، وہ بھی ایک راز ہوتا ہے، وہ امانت ہوتی ہے، اس کو بھی دوسروں سے، اپنے دوستوں سے شیئر نہیں کیا جانا چاہیے، اپنی سہیلیوں سے شیئر نہیں کریں یہ سب باتیں جو آپس میں کی جاتی ہیں۔ تو قرآن میں وہی کہا جا رہا ہے وعہدہم راعون، اور جو وعدے کی پابندی کرتے ہیں۔ انسان وعدہ کرے، ایک وعدہ ہوتا ہے اور ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ معاہدہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ نے بھی سگنیچر کیا، ہم نے بھی سگنیچر کیے، تو وہ پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود،
سورہ مائدہ جو چھٹے پارے کے اندر ہے، اس کے اندر آغاز ہی اسی سے ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو اب جو ہے وعدوں کو، اپنے جو معاہدے ہوئے ہیں ان کو پورا کرو، یعنی جو ایک دوسرے سے معاہدے کیے ہیں وہ پورا کرو۔ خالی ایک آدمی وعدہ کرے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اندر اگر وہ کرے تو اس پر کوئی جو ہے اتنا بڑا گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ سے کہہ دوں کہ آج انشاءاللہ تفسیر کے بعد ہم لوگ چائے پر جو ہے ٹی پوائنٹ پہ ملیں گے۔ ٹی پوائنٹ یعنی وہ چائے والا پوائنٹ، یہ نہیں کہ وہ راستے والا، یا جو ہے کیفے پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، اس پہ ملیں گے۔ تو خالی میں نے وعدہ کیا ہے تو اگر میں نہیں آ سکا تو میرے لیے اتنا بڑا جرم نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات طے ہو گئی ہے آپ کی اور ہماری کہ ہم جو ہے ایک کاروبار کریں گے، آپ بھی اتنے پیسے دیں گے اور ہم بھی اتنے پیسے دیں گے، تو یہ ایک جو ہے معاہدہ ہوگا ہے آپس میں، دونوں کے سگنیچر ہیں، تو دونوں طرف سے معاہدے، تو یہ پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس میں اگر آدمی جو ہے کمی بیشی کرے گا تو گناہ گار ہوگا، وہ گناہ ہے۔ لیکن اگر یک طرفہ ہوتا ہے تو اس کو آدمی پورا نہ کرے تو وہ گناہ کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو اخلاقی طور پر آدمی کو کر لینا چاہیے پورا۔ لیکن اگر نہ کرے، کوئی ایمرجنسی پیش آ جائے تو ظاہر سی بات ہے اس پر اتنا بڑا حرج نہیں ہے۔ تو جو اپنے جو ہے وعدوں کو، اپنے معاہدوں کو پورا کرتے ہیں، اس کا لحاظ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے گویا جہنم نہیں ہے۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور جو اپنی گواہیاں ٹھیک ٹھیک دینے والے ہیں۔ گواہی اللہ تعالیٰ، جو انسان اللہ تعالیٰ ہی کی بھی گواہی دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یا پھر اس کو کوئی بات معلوم ہے، اس سے پوچھی جا رہی ہے تو وہ اس کی گواہی دے، تو گواہی بھی انسان کو ٹھیک ٹھیک دینی چاہیے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نماز کی پوری پوری حفاظت کرتے ہیں، یحافظون پابندی کرتے ہیں، پوری پوری اس کی حفاظت کرتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی گویا، ایسے لوگوں کو جہنم نہیں بلائے گی۔ دیکھیں آغاز بھی ہوا تھا الا المصلین سے، سوائے ان کے کہ جو نمازی ہیں، نمازی کے بعد دوسری اسی کے بعد صفت آئی تھی الذین هم علی صلاتہم دائمون، اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اینڈ ہو رہا ہے نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نماز کو ضائع ہونے نہیں دیتے۔ انسان جلدی سے جلدی جو ہے کوے کی طرح ٹھونگ مارے، زمین پر سجدہ کرے، تو گویا وہ نماز ہماری ضائع ہو گئی۔ یہ آدمی دکھلاوے کے لیے نماز پڑھ لے تو ہمارا نماز پڑھنا اور نہ پڑھنا دونوں ہی برابر ہو گیا۔ تو اللہ کہہ رہے جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ نیکی کرنا بہت آسان ہے، نیکی کرنا بہت ہی آسان ہے، لیکن نیکی کو بچا کر رکھنا یہ بہت ہی مشکل ہے۔ بھئی آپ کو نیکی کرنی ہے، آپ ابھی 2 پارے پڑھ دیجئے ثواب کی نیت سے، ابھی آپ جو ہے 10 رکعت جو ہے نفل نماز پڑھ لیجئے، آپ کسی کو صدقہ کر دیجئے، یہ سب کر دیجئے، آپ ابھی آپ کے پاس جو ہے ڈھیروں ذخیرہ ہو جائے گا نیکیوں کا۔ لیکن اسی صدقے کے بعد آپ احسان جتلا دیں، ختم۔ نماز کے لیے آپ گئے تھے، نماز میں آپ جو ہے نماز آپ جلدی جلدی پڑھ دیں، یا پھر آپ مسجد میں آدمی غیر ضروری باتیں کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، تو وہ ختم۔ آپ نے قرآن پڑھا ہے، اس کے بعد جو ہے مثال کے طور پر جو ہے آپ نے کچھ ایسا کام کیا کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو آدمی کی نیکیاں ختم ہونے لگتی ہیں۔ تو نیکیوں کو بچا کر رکھنا یہ اصل ہے، نیکیاں ہم بچا کر رکھیں۔ والذین هم علی صلاتہم، تو گویا اینڈ بھی کس چیز پر ہو رہا ہے؟ نماز پر۔ اس سے ہمیں نماز کی اہمیت پتہ چل جاتی ہے کہ ہم نماز کو بہت ہی اہم سمجھیں۔ جو ہے حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے، عماد الدین کا ورڈ یوز کیا گیا ہے کہ وہ دین کا بالکل پلر ہے، عماد ستون ہے، پلر ہے۔ بلڈنگ ہوتی ہے کوئی بھی، آپ دیکھیے کہ اس کے اندر اگر پلر نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بلڈنگ ہی نہیں ہے، وہ ایک دم گر جائے گی۔ لیکن اگر اس کے پلر مضبوط ہیں تو ظاہر سی بات ہے چاہے اس میں آس پاس کی دیواریں بھی نہ ہو وہ تب بھی کھڑی رہے گی۔ تو اسی طرح دین کی عمارت ہے، اس کے اندر اگر نماز ہے تو وہ ہماری دین کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، ہمارے پاس دین کی عمارت ہے۔ لیکن اگر نماز ہی نہیں ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، تو وہ ہماری جو ہے بے بنیاد عمارت ہے، اس میں بنیاد ہی نہیں ہے، کبھی بھی گر سکتی ہے۔ آخر میں اینڈ کیا گیا ہے اس رکوع کا، اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنتوں میں بہت ہی عزت کے ساتھ رہیں گے۔
مکرمون، ان کو عزت دی جائے گی، بے عزت نہیں، بڑی عزت کے ساتھ رہیں گے۔ تو یہ ہمارا رکوع مکمل ہو گیا۔ آگے جو رکوع جو ہے آ رہا ہے وہ دوسرا تذکرہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم کل تو منڈے ہے، منڈے ٹیوزڈے ان کی مولانا خلیق صاحب کی کلاس رہے گی، انشاءاللہ ویڈنسڈے میں ہم اس کو کلیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔